अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू दर हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, आज इस खुसूसी रॉन्डेवू में हम बात कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स अली हैदर जैदी साहब, जो कि अब हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और डिस्पाइट अ वेरी बिजी हेक्टिक स्केड्यूल उन्होंने हमारे लिए टाइम निकालना अफोर्ड किया है। वेलकम टू द पैनल, वेलकम टू द इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। इट्स अ प्लेजर होस्ट। तशरीफ आवर तो आप हुए, मैं तो यही बैठा हुआ था। लेकिन आप एटलीस्ट यू टेकन आउट द टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो what sort of a ministry this is. And what kind of our minister I am, you should know that. That I'm sure the audience is very keen to know, और हमारी कोशिश है कि नाजरीन को पता चले कि with this sort of a minister ये मिनिस्ट्री आगे कैसे जाती है। Congratulations। और सबसे पहले आपकी अपनी बात से शुरू करते हैं। आपने कहा कि जिस मुल्क के पास इतनी लंबी कोस्टल पट्टी हो, फिर वार्म वाटर्स का एक्सेस हो, स्ट्रेटेजिक हम इस लोकेशन पे बैठे हैं, तो उसको कर्जे लेने नहीं कर्जे देने चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ हिस्टोरिक स्टेटमेंट फ्रॉम यू। अब आप अपनी बात को कैसे सच करके दिखाएंगे? देखिए जी, असल में ये जो लिस्ट लगी हुई है ना सारे मिनिस्टर्स की, तो मुझसे पहले बन के इधर गए हैं। इशू ये है कि इन्होंने भी और पास्ट गवर्नमेंट्स ने भी और जो भी पावर्स दैट भी, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया पोटेंशियल मैरीटाइम का है क्या। इट इज क्लोज टू अ $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो ब्लू इकोनॉमी जिसे कहते हैं, जिसमें सारी चीजें, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पीएम साहब ने कहा कि जी आपको मैं ये कर देने लगा हूँ पोर्ट्स एंड शिपिंग मैरीटाइम, तो मैंने उनको जवाब में कहा था कि ब्रेन सर्जरी है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं इसके बारे में। But the more I got into it, अब वो मैंने पैशन डेवलप कर लिया। अच्छा। So when you develop a passion for something, then you want to learn, and so alhamdulillah, God has been kind. I am still learning, but I can openly say कि जितने नाम उधर लिखे हुए उन सब के साथ मैं बैठ सकता हूँ अकेला, and I know more than what they did. I'm not being arrogant. मैं कोई मगरूरी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी दम तक सीखता है आदमी, लेकिन कितनी ज्यादा शौक है, कितना पैशन है सीखने का। तो जब मैं इसके अंदर when I looked into it, then I realized the potential. फिर समझ आया कि इसमें पोटेंशियल है कितना। हम इससे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फिगर निकाला कि हम मेरी मिनिस्ट्री के अंदर 4 जो बड़े इदारे हैं, उसमें एक KPT है, कराची पोर्ट ट्रस्ट, एक पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है, और फिर शिपिंग है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन PNFC। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70 जहाज थे हमारे। इन द लेट 70s 80s जबकि यहाँ बड़ा बूम था शिपिंग भी शिप, तो हम कोई पाकिस्तान में 300-400 जहाज होते थे। अब हमारे पास 9 है, सिर्फ 9। उसमें 4 तेल ऑयल लेके आते हैं, वो कैप्टिव कार्गो है। बाकी जो 5 जहाज हैं वो बल्क कार्गो के हैं, वो हमने बाहर चार्टर दिए हुए दूसरों किसी और लोगों को। अपनी शिपिंग इंडस्ट्री होने के बावजूद चार्टर पे हमें किराया मिलता है, वो विच इज फाइन, प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक फिगर मैंने निकलवाया कि जी हमने लास्ट ईयर, क्योंकि वी बीन इम्पोर्टिंग 70 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट सेलिंग है, कि हमारा इम्पोर्ट बिल फ्रेट का क्या था। तो LNG वो जो खड़ा LNG निकालने के बाद वी वर टचिंग $4.5 बिलियन जो हम फॉरेन वेसल्स को दे रहे हैं एज फ्रेट, क्योंकि हमारे अपने जहाज नहीं है। अब आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जितनी भी दुनिया पर भागते फिर रहे हैं कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट कर दें, और इधर हम फ्रेट फॉरेन करेंसी में भर रहे हैं। तो अगर हमारे अपने जहाज हो सो वी कैन डू अ लॉट बेटर, हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप जस्ट गिविंग एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये मैं साल के मेरा टारगेट है 15% ईयर रिड्यूस करने का। तो अब मैं सारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े बड़े इंपोर्टर्स, उनको कहता हूँ यार अपना जहाज खरीदो और लोकल फ्रेट पे करो, ताकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचे। दिस इज जस्ट वन स्मॉल ड्रॉप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस मिनिस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि मैं समझता हूँ कि 3 मिनिस्ट्रियां पाकिस्तान की अगर बदल सकती हैं किस्मत, उसमें एक है IT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। इंडिया देखें वो IT एक्सपोर्ट्स उनकी कहाँ चली गई है। एक्सपोर्ट्स को छोड़े, आपके पास अपना 200, मैं इससे भी जरा एक कॉन्सेप्ट जो है ना IT एक्सपोर्ट्स, मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। वो इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि
جو لوکل آپ کی پاپولیس ہے وہ کچھ 200 کروڑ روپے 200 کروڑ لوگ کتنے آپ کے پاس لوگ ہیں 200 ملین پیپل. یہ لوگ بائی اٹ سیلف اتنی بڑی مارکیٹ ہے. تو جو بڑی بڑی آئی ٹی ہیں وہ پہلے لوکل مارکیٹ کو کیپچر کرتی ہیں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. جب آپ نے کیپیسٹی, آپ پاکستان میں کوئی ایسی آئی ٹی کمپنی نہیں جو 4-5 ہزار امپلائیز کی ہے. دیر از نو آئی ٹی کمپنی جو 4-5 ہزار امپلائیز کو ہائر کرتی ہے. 2,000-2,500 والی بھی نہیں, کوئی $1 بلین آئی ٹی کمپنی نہیں ہے. چائنا میں بھی ہو گئی, انڈیا میں بھی ہو گئی, ہر جگہ ہے. بیکاز ہم نے اینی ویز وہ ایک آئی ٹی. دوسرا میری ٹائم, اس لیے پیپل ڈنٹ انڈرسٹینڈ, آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ میری ٹائم انڈسٹری کی جتنے بیسک جتنے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, $30 بلین 5 سال میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. FDI in the maritime sector. In the maritime sector, it can be in coastal tourism, it can be in ships, it can be vessels, it can be in ports, it can be in so many different things that are related to this industry. Therefore میں نے کہا, پھر مجھے سمجھ آئی کہ سنگاپور میں ایک پورٹ ہے, وہ گلوبل ٹریڈنگ ہب بن گیا. بالکل. دبئی پورا کھڑا ہوا جبل علی پورٹ سے. جب جبل علی پورٹ نے بنایا تھا نا تو لوگ اس کو کہتے تھے وائٹ ایلیفنٹ, یہ وائٹ ایلیفنٹ بنا دیا, وائٹ ایلیفنٹ. اب وہ جبل علی پورٹ نے آج پورا دبئی کو, ان کی پوری کوسٹل بیلٹ پورا سارا چینج کر دیا. ہانگ کانگ از ون ایگزامپل. پورے چائنا کا جو جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہ ساری کوسٹل بیلٹ کے اوپر انیشلی ہوئی ساری. ہاں, مینہٹن, نیو یارک, پہلے نہیں بہت آگے کی نہیں ہے, وہ بہت پیچھے کی چیز ہے. اصل میں ہسٹوریکل پریسیڈنٹ آپ سیکھیں نا ہسٹری سے, لنکن ٹنل پورٹ نے بنایا ہوا ہے. جو بریجز ہیں, بروکلن برج, جارج اون بائی پورٹس, جو 3 ایئرپورٹ ہیں, لگواڈیا, نیو جرسی اور JFK, یہ تینوں کے تینوں نیو یارک پورٹ اتھارٹی اون کرتی ہے. جو بسیں چل رہی ہیں وہ بھی نیو یارک, اب جو نیو یارک مینہٹن کے بیچ میں نیو یارک پورٹ اتھارٹی بس ٹرمینل ہے, وہ کیوں ہے؟ پورٹس کا بہت زبردست کام ہوتا ہے, لینڈ اونر کانسیپٹ ہوتا ہے, اور یہ اب اگر ہم ریڈیوس کرا سکیں, ٹرانسپیرنسی لا سکیں, آئی تھنک دس کین چینج. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आपने कोट जी, कर बिल्कुल, दी, बिल्कुल। बट व्हाट टू डू आपने अबाउट बड़ी इट? रिसर्च की हुई है। मैंने बड़ी आप रिसर्च मुझे की है। ट्विटर पे फॉलो करनी मुझे लगता है। आपको मेरे अलावा बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट्स गुड इनफ। लेकिन बात ये है कि अब क्या किया जाए इस बारे में? आपने ये तो बता दिया कि पोटेंशियल कितना है, इस पोटेंशियल को हार्वेस्ट आप किन इकदामात से कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? पहली चीज तो मैंने द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज वी आर रीराइटिंग द आई शुडंट से रीराइटिंग बट रीविजिटिंग आवर शिपिंग पॉलिसी. वो हम अब उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी शिपिंग पॉलिसी इसको इतनी लुक्रेटिव बनाएंगे जो प्राइवेट एंटरप्राइज पाकिस्तान के अंदर जहाज अपने ला के रजिस्टर करें या लोग खरीदें ताकि हम अपनी फ्रेट कॉस्ट बढ़ाएं और अपनी उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. सी फेरर्स आर सेलर्स जो जहाजों में काम करते हैं. मैं आपको फिगर देता हूँ. इन फिलीपींस जो फॉरेन रेमिटेंस है फ्रॉम जो सेलर्स उनके जहाजों पे बाहर है $6 बिलियन टच कर रही है. $6 बिलियन ईयर. इंडिया में 1 बिलियन क्रॉस कर गई है. जो सेलर्स इंडियन सेलर्स जो जहाजों पे है जो कम और सेलर में सब कुछ होता है. वो बर्तन धोने वाले से डीजल मैकेनिक से लेके कप्तान तक राइट और एट ऑल लेवल. हम एक जमाने में इतने जबरदस्त हमारे सी फेयर सारी दुनिया रहते थे. अब आप अभी आपकी पीएनएससी भी कह रही थी आप मुझे बताइए ना कि आप यू आई थिंक फ्रॉम कराची ओरिजिनली तो आप कितने लोगों को जानती हैं जो कहते हैं कि ये हमारे बच्चा बड़ा हो गया कैप्टन बनना चाहता है? कोई भी नहीं. तो वी किल्ड इट. एक हम मेरे साथ के दोस्त है जो कि जाके उन्होंने वो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया कोर्सेज की. वी किल्ड इट. हमने तबाह कर दी है ये इंडस्ट्री. बिल्ड करें इसको. हमको मेरे ख्याल में $25-30 मिलियन भी नहीं है. लुक एट द कंपैरेटिव एनालिसिस. ये फिलीपींस और इंडिया ये हमारे जैसे की तो बात है. देयरफॉर वो 6 बिलियन और 1 बिलियन ये फॉरेन रेमिटेंस आ रहे हैं. हम कुछ कर ही नहीं रहे. हमने भी इसको चेंज करना है. हमारी शायद कोई मेरे ख्याल में कोई 50-60 मिलियन है. कोई इट्स नथिंग नोटिसेबल. सो अगर जब आप अपनी शिफ्ट बढ़ाएंगे तो आपकी ये भी ऑटोमेटिकली सी फेयरर्स की भी बढ़ेगी. नौकरी एम्प्लॉयमेंट भी और ये बढ़ेगी. कब बनी थी आपकी पुरानी ऑब्सोलीट पॉलिसी जिसको आप ऑब्सोलीट नहीं है. 2002 की बनी हुई है लेकिन उसमें वो मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस 2002 थिंग्स आर मूविंग फास्ट इन दिस वर्ल्ड. ऐसे नहीं चल रही दुनिया. एंड सीपेक तो वो फिर अब आ जाए पोर्ट्स पे. केपीटी के अलग चैलेंजेस हैं, पोर्ट कासिम के अलग चैलेंजेस हैं, गवादर के अलग चैलेंजेस हैं. तो एड्रेस करने ही बारी बारी तीनों चैलेंजेस को. केपीटी का बहुत बड़ा चैलेंज है चोक पोर्ट हो गया. पोर्ट नहीं चोक हुआ. अगर देखें फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी केपीटी की 150 मिलियन टन. केपीटी करता है 50 मिलियन टन. तो 100 मिलियन टर्न ओवर कर सकता है. तो मैं अगर उसमें यूटिलाइजेशन बढ़ा दूं तो आप सारे कराची वाले मुझे गालियां देंगे क्योंकि कराची के अंदर चौक हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा. कंटेनर क्या हाल हुआ आ रहे हैं और जा रहे हैं कंटेनर. सो पोर्ट में तो ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना. तो केपीटी की कनेक्टिविटी हम ठीक कर रहे हैं. उसके लिए आपको सूबाई हुकूमत का भी ताबन चाहिए. ऊपर ट्रेन ट्रैक एक मैंने एक रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ बात करके कनेक्टिंग केपीटी टू पोर्ट कासिम एंड अदर जो मार्शलिंग एरियाज है थ्रू ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्ट. एक और आइडिया एक और प्लान है हमारा एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने का पानी पे जैसे हांगकांग मकाओ ब्रिज है उस तरह का कॉन्सेप्ट टू कनेक्ट द टू पोर्ट्स टुगेदर. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. $8-9-10 बिलियन का प्रोजेक्ट है. उसके लिए भी हमारे पास इंटरनेशनली
MOUs आए हुए चाइनीज कंपनीज के जो BOT भी बनाना चाहते हैं, नॉट ऑन लोन्स बट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. दूसरा KPT का इशू है कि हम कराची वाले माशाल्लाह हमने कभी अपने पोर्ट में गंद मचा 550 मिलियन गैलन 550 मिलियन गैलन एवरी सिंगल डे गंदा अनट्रीटेड सूवेज केमिकल इन्फेस्टेड पानी हम समुद्र में फेंक रहे हैं. राइट. तबाह कर दिया आपने पूरा. फिशरीज तबाह हो गई है. हालांकि प्रोविंस सब्जेक्ट है लेकिन प्रोविंस में पाकिस्तानी रहते हैं ना, हमारे भाई परेशान है, मछलियां नहीं मिल रही क्योंकि सारा गंदा 5-6 हजार टॉप सॉल्ट. वो एक पूरा एक उसका प्लान बन रहा है हाउ टू क्लीन आवर वाटर्स. ये तो KPT हो गया. सही. पोर्ट कासिम का मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे इलीगल अलॉटमेंट भी बताइएगा पोर्ट कासिम में. पोर्ट कासिम में दूंगा तो खैर हर जगह है वो. KPT में भी इतनी सारी वो मेरी टेबल पे पड़ी है फाइल्स. आई एम गोइंग थ्रू ईच फाइल माई सेल्फ ओनली बिकॉज मैं सीखना भी चाहता हूँ और पता भी करना चाहता हूँ कि क्या है. इंडस्ट्रियल एरिया की जो इशू है वो अलग है. पोर्ट का इशू ये है कि पोर्ट जब LNG टर्मिनल लगे तो वो चौक हो जाता है क्योंकि जब LNG जहाज आता है तो नथिंग कैन मूव 500 मीटर रेडियस में. वो 5-6 घंटे लगता है, 4.5 तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द टाइड बर्थ होने में. तो कोई दूसरा जहाज नहीं आ रहा होता तो वो पोर्ट शो को करा रहा हूँ. पहली दफा बाय द वे पाकिस्तान की तारीख में एक हाई टाइड में 2 जहाज LNG के हमने लगाए जो कि इंटरनेशनली काफी हमें सॉर्ट ऑफ उसके ऊपर ये कहते थे कि जी पोर्ट ऐसा है पोर्ट वैसा. वो बात भी हमने क्लियर कर दी कि पोर्ट बिल्कुल सेफ है. जब 2 जहाज एक साइड पे लग सकते हैं एक घंटे में आगे पीछे LNG के, इट मीन हमारे पोर्ट की कैपेसिटी अच्छी है. तो वहाँ नाइट नेविगेशन कभी नहीं हुई थी शुरू. वो मैं इंशाल्लाह परसों से नाइट नेविगेशन पोर्ट कासिम में शुरू हो जाएगी. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. उस पर क्या होगा कि आपकी पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोर्ट ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा बिकॉज जहाज जो बाहर खड़े हुए वो जल्दी अंदर आएंगे जल्दी बाहर जाएंगे. गवादर ऑफकोर्स इज द प्राइज फॉर पाकिस्तान अगर आप उसको डिलीवर कर दें. वहाँ इशूज हैं. पानी का इशू मैं नहीं हैंडल कर सकता, वो सूबाई सब्जेक्ट. कनेक्टिविटी का इशू सामने बैठे हुए मुराद सईद उसका और मेरा ऑफिस सामने तो वी आर वर्किंग क्लोजली कि हम उसको कनेक्ट कैसे करें. और रेलवे मिनिस्टर ऊपर बैठे हैं. उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि अभी इनफैक्ट मैंने दोनों को कराची बुलाया ताकि हम मिल के ये सारी चीजें देख सकें कि गवादर को कनेक्ट दुनिया से कैसे करें. सो देयर आर थिंग्स. कनेक्टिविटी का ठीक हो जाए, पानी का ठीक हो जाए इशू. गवादर इज ऑल्सो अ पोर्ट दैट एक्चुअली 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल 80% दुनिया का तेल 12-15 नॉटिकल माइल गवादर के सामने से गुजरता है बिकॉज उसकी इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. सारा पर्शियन गल्फ से जितना तेल आ रहा है जा रहा है, जो सऊदी से आ रहा है, द अरेबियन पेनिनसुला जिसे कहते हैं, सारा वहीं से गुजरा है गवादर के सामने से. तो वहाँ शिपयार्ड होना चाहिए था. उन जहाजों को मेंटेन भी होना है, उन जहाजों की मेंटेनेंस होनी है. तो हमने कभी तक इस तरह की चीजें आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कि ये कि हमने कभी एज अ किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि ये किस तरह बिल्ड कर सकते हैं. राइट. दुनिया की महंगी तरीन रियल एस्टेट समंदर के ऊपर होती है. हाँ. हमारे यहाँ समंदर पे इंक्रोचमेंट है. हाँ, बिल्कुल. तो हमने तो सोच को प्लान ही नहीं किया. तो आपके एजेंडा पे ये सारी चीजें हैं. एक आपने मिथ ये खत्म की कि हमारे पोर्ट्स ओवर यूटिलाइज्ड हैं और उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है. ये भी आपने मिथ किया है, बस की है कि ऐसा कुछ नहीं है. आपने जब इनहेरिट की है ये मिनिस्ट्री, हासिल बिजेंजो साहब इससे पहले थे, फिर कामरान माइकल साहब, एंड देन यू गो टू बाबर गौरी. और उनका नाम 4 दफा वो 4 दफा लिखा हुआ है. मैंने आपकी ये माशाल्लाह जो ऑनर लिस्ट है मैंने यही पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ, तो 4 दफा लिखा हुआ है. गेस थ्रू दैट. तो अब ये है कि आपने इनहेरिट कैसे किया है, इसके हालात आपने कैसे इनहेरिट किए हैं, पाया कैसे आपने इस मिनिस्ट्री को जब आपने वन फाइन डे यू केम टू द मिनिस्ट्री और आपको ये चार्ज दिया गया. अब क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ ऑन अ माइक्रो लेवल एंड अ मैक्रो लेवल, क्योंकि लोगों को माइक्रो भी समझना चाहिए और मैक्रो भी समझना चाहिए. माइक्रो लेवल पे ये कि जब मैं इधर आया था ओथ लेके मैं सीधा इधर आया, ये जो पर्दे लगे हुए ना यहाँ, ये पूरा कमरा सफेद था और जब मैंने पर्दा खोला तो गिर गया. ये हाल था इस दफ्तर का, तबाह था. तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं किया. पर्दे मैंने ब्लू बदलवाए. मैंने कहा जी ब्लू इकोनॉमी पर्दे लगवा दें. यहाँ पे जी ये जो यहाँ फोन रखा है, यहाँ पे कितना बड़ा डिब्बा रखा हुआ था. वो डिब्बा था टीवी. ऐसे करके चैनल नहीं मूव करते थे, वो वाला टीवी था. यहाँ कोई मिनिस्टर बैठता नहीं था आगे,
میں یہاں سے گھر نہیں جاتا ہوں. تو میں نے تھوڑا سا مطلب ہے نا آیا, کبھی امریکن ایمبیسڈر آ رہا ہے, کبھی چائنیز ایمبیسڈر آ رہا ہے, کبھی جرمن ایمبیسڈر, سارے ادھر آ رہے ہیں ملنے. میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک منسٹر ہوں, مطلب میں ان کو کوئی تھوڑی سی ایک ریسپیکٹیبل جگہ تو صوفے پہ تو لا کے بٹھا دوں. نہیں میرے تھوڑا بہت میں نے یہ مائکرو ہو گیا, ویری لٹل. دین اسٹاف, ان کو عادت ہی نہیں تھی کہ منسٹر یہاں بیٹھ کے کام کریں. وہ منسٹر کراچی میں بیٹھے, ہمارے یہاں تو پی ایم صاحب نے ایوری تھرسڈے کو رکھی ہوئی کیبنٹ میٹنگ, پھر ایوری ٹیوزڈے کو ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے. پلس یہاں سے کیونکہ ابھی میں پالیسی کے اوپر زیادہ دھیان دے رہا ہوں تو وہ مجھے یہاں بیٹھنا پڑتا زیادہ. تو یہ بھی میں نے چینجز تھوڑی سی ادھر کی ہیں. جو ہمارا ایک دیکھیں کسٹم ہو جاتے ہیں نا لوگ ایک طریقے کے کام کرنے سے. ہم 20-22 سال, میں تو خیر 20-22 سال کی نہیں, 19 سال کی تو کم از کم 20 کی تو میری بھی اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہم آگے کچھ اسٹیٹس کو کا حصہ بن جائیں. ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم اسٹیٹس کو کے شکل توڑیں, یہاں کے اندر کا اسٹیٹس کو چینج کریں. اور ہم اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو مجھے نہیں چاہیے وزارت. مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی گالیاں کھانے کا. میں اگر ادھر آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ایک کوئی سوچ تھی جو کہ خان صاحب کی سوچ نے ہماری سوچ کو ڈائریکشن دی. ہماری ویورڈ تھی نا, ان کی سوچ نے ایک ڈائریکشن دی ہے. اب ان کے پیچھے لگ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم اگر ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے آپ نے اپنے لیے کہ کب تک آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے؟ میں نے آپ کو اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ پہ, آپ نے میرے اسٹیٹمنٹ سے شروعات تو وہی ٹارگیٹ ہے. یو سیٹ اٹ کہ ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ایسے تو 5 سال ہے نا, 5 سال ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, اور میں کیمرہ میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 5 سال یہاں پورے گزر گئے انشاءاللہ, تو 5 سال کے بعد آئی ڈونٹ وانٹ مائی نیم ٹو ری اپیئر ہیئر. ٹھیک ہے, اس کی بڑا کلیئر وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اگر میں 5 سال میں نہیں کر سکا تو آئی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیئر. رائٹ, ٹھیک ہے. اور اگر میں 5 سال میں کر چکا دین آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. گڈ ون. پھر واپس تو میں کچھ اور کام کروں. اچھا یہ بتائیں, یہ جگہ بڑی لوکریٹو سمجھی جاتی ہے جب آپ نے لوکریٹو نہیں ہے, یہ تو کرپشن کا ڈن ہے. تو اسی لیے تو لوکریٹو ہے. بند کیا ہے نا وہ میں نے 03,0082234 آپ کو یاد ہے وہ نمبر. میں نے ٹویٹ بھی کیا, ٹی وی پہ بھی چلا. جی میں ڈائریکٹلی اندر چلا گیا ہوں. ہم تو ہیں ہی اسٹاکر, ہمارا کام ہی ہے. میں اسٹاک کر رہا ہوں ان کو جو چوری کرنے کے چکر میں. ہم آپ کو اسٹاک کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ اٹ. آئی ہیو ڈائریکٹلی گون ان سائڈ, اور مجھے ڈیلی رپورٹ آتی ہے. اچھا, آن یہ آپ کو ایسا منسٹر نہیں ملے گا کبھی. میرے پاس ڈیلی رپورٹ آتی ہے. یہ آپ چلا رہے نا, کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ایسے. آپ صرف اپنی ایکسپریشن سے میں آپ کو بتا دوں گا. ڈیلی آپ کو مجھے رپورٹ آتی ہے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کمپلین نمبر ڈیلی, کہ واٹس ایپ پہ کتنی کمپلینس آئی ہیں روز کی, ایس ایم ایس کی کتنی آئی ہیں, ای میلز کتنی آئی ہیں, NIC نمبر. جی نہیں, کرپشن کی جو میں نے وہ نمبر دیا تھا کہ اب دیکھیں نا جیسے دس از آل دا کمپلینس آن واٹس ایپ, رائٹ, ود دا ڈیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دا ٹائم اینڈ دا فون نمبر. ہاں جی, اب جیسے انہوں نے کمپلین کی تھی, کوئی یہ جو بھی صاحب ہے نام نہیں لینا چاہیے, 6 پاکستانی اسٹک ان ریڈ سی اتھارٹی ایجپٹ اینڈ کانٹ لیو ایز دے ہیو سیز دیئر ڈاکومنٹس. کہ 6 لوگ پاکستانی سیمن پھنس گئے کسی جہاز میں ایجپٹ پہ. اب یہ میں نے آلریڈی فارورڈ کر دیا زلفی بخاری صاحب کو. رائٹ, جو کہ تو پھر آپ کے انٹر منسٹیریل قسم کی کوآرڈینیشن بھی آپ کو اس میں درکار ہے نا. میں آف کورس پیٹرولیم, ساری LNG کہاں آ رہی ہے, سارا پیٹرول کہاں آ رہا ہے, بالکل, تو سارا ہمارے پورٹس پہ آتا ہے. آپ کے پورٹس پہ آتا ہے. تو انرجی, اگر آپ LNG اور پیٹرول نہیں آئے گا تو اب بجلی نہیں ہوگی, کیمرہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. ساری ایکسپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے, ٹیکسٹائل کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ جو فقدان, ویٹ کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, رائس کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, سارا کوئلہ کہاں آ رہا ہے, سارا آئل $2.5-3 بلین کا آئل آپ امپورٹ کرتے ہیں, وہ سارا پورٹس پہ آتا ہے. سو لوجسٹکس اور اسٹوریج پلس پورٹ پہ انڈسٹریلائزیشن اراؤنڈ دا پورٹ جو 3 زونز ہیں. اف آئی میں آسک یو, کیونکہ میں نے یہ آپ کی انسینسرڈ جگہ پہ آپ نے مجھے ایکسیس دیا ہے, اینڈ آئی تھوڑی دیر کے لیے دیا تو وہ ٹھیک ہے, صرف اتنا پوچھ رہی ہوں, یہ ریڈ جو آپ نے کچھ ناظرین کو بتا دوں کہ یہ کچھ جو ہیں وہ ریڈ سے مارک ہوئے ہوئے, اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مور ارجنٹ. اچھا, مور ارجنٹ ہے, یہ ارجنسی بیسس. اب دیکھیں نا, اب انہوں نے کسی نے یہ لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا سن اسٹک
in Vietnam as visa is expiring but blames manning agent for fraud. کہ کسی ایجنٹ نے fraud کیا ہے, بیٹا ویتنام میں پھنس گیا ان کا, کوئی سی فیرر ہوگا. تو اب میں فٹافٹ ان کو, I mean these are more important. ٹھیک ہے, these are important. تو یہ اب ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے نا, already red ہو گئی ہے. ٹھیک تو ہے, ہم we are on it. So you are on corruption. What are you doing about the فضول خرچی کم کرنے والی ڈرائیو, austerity کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ جو تینوں میرے جو چار میں سے تین آرگنائزیشن ہیں نا, کے پی ٹی, پورٹ قاسم اور پی این ایس سی, یہ تینوں پروفیٹیبل ہیں, بہت پروفیٹیبل. پی این ایس سی کے تو شیئرز بھی اچھے خاصے ہیں. ہاں, پبلکلی ٹریڈڈ دس پارا, آئی تھنک ان کی پبلک شیئرنگ ہے, لیکن پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے, لیکوڈیٹی اچھی ہے. تو ہمارے یہاں آسٹیریٹی کے لیے کوئی ایسی, یہاں تو منسٹری میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, یہاں صرف کرپشن کم کر دے تو آسٹیریٹی ہو جائے گی. That is also one way. کیا واپس لے آئیں؟ میں نے تو لیا کچھ نہیں ہے, میں تو منسٹری انکلیو میں گھر بھی نہیں لیا, میں تو رہ رہا ہوں جیسے پہلے رہ رہا تھا. I see. So I mean you have to set an example, right? کہ کیونکہ میری فیملی ادھر نہیں موو ہو رہی تو میں نے گھر لے کے کرنا کیا. ٹھیک ہے. اور میری کمیوٹ بہت ہے کراچی سے اسلام آباد کانسٹنٹلی, بیکاز پورٹس میں ہم نے ایسی کوئی ایسی چیز, ہاں یہ ہم نے ضرور کیا ہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی ہم لے آئے ہیں, گرین ہم درخت بہت لگا رہے ہیں, مینگروو پلانٹیشن کر رہے ہیں. So we are doing things, we're encouraging people to do it as well. I see. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تو ہو گئی منسٹری کے حوالے سے باتیں اور ٹیکنیکل گفتگو. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور we are in conversation with علی حیدر زیدی صاحب, فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرز. Don't go anywhere, we'll be back. اپنی منزل پہ پہنچوں میں سفر جیت لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں. محنت تجھے دل سے سلام, خود طے کروں اپنا مقام, خود جانوں میں پہچانوں اپنی کلام, اپنی منزل پہ پہنچوں میں سفر جیت لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں. First and only network with over 10 million 4G customers and over 10,000 4G towers. Discover miles of smiles on Pakistan's #1 data network. Now 4G, a new dream. محنت تجھے دل سے سلام, خود طے کروں اپنا مقام, خود جانوں میں پہچانوں اپنی کلام, اپنی منزل پہ پہنچوں میں سفر جیت لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں, زندگی کا ہنر سیکھ لوں. ویلکم بیک جی. وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کا ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, بالخصوص کراچی کی سیاست جس میں بہت بڑا ویکیوم تھا اور جس میں کوئی ٹک نہیں پاتا. تو ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر آپ کو پریفرنس دی کراچی کے عوام نے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ان سے شراکت داری ہوئی اور آپ ان کے ساتھ اب پارٹنرشپ میں ہیں. سندھ میں تو کچھ مسائل چل رہے ہیں اور ہم کافی کھٹپٹ سنتے ہیں. وفاق میں حالات بہتر ہیں.
कराची पैकेज के बारे में जिस पे सवाल नैरो डाउन होता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप देने जा रहे हैं? देखें, पहले 2-3 चीजें समझ लें और मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कहने लगा। 2013 में हमें बहुत लोगों ने वोट दिया था और 2013 में जो हमारे मुल्क की लेट्स से इलेक्शन कमीशन का काम है ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, दे फेल्ड टू सिक्योर द मैंडेट ऑफ द पीपल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप अगर जाली नोट पकड़ लेते हैं, फेक करेंसी, काउंटरफेट करेंसी, आप क्या बैंक में जमा कराते हैं? बैंक तो नहीं लेता ना आपसे, दुकान भी नहीं लेता, जाली नोट है, राइट? तो उसका बेकार हो, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसी तरह जाली वोट को भी नहीं जमा कराते, राइट? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नोट और वोट रिश्तेदार हैं आपस में। हाँ, ठीक है, नोट लगाओ तो वोट मिलेगा। हाँ। हमें जाली वोट जो जले थे उस जमाने में हमारे खिलाफ, वो सारे के सारे वो उन्होंने गिने, उन्होंने अपनी खुद जुडिशल कमीशन में लिखा, जो रिपोर्ट बनी थी कि जी इतने अनअकाउंटेड फॉर है, इतने जाली हैं, ये वो। बट एनीवेज आई वॉज टेकन अबैक इनिशियली, पता है आपके रिस्पॉन्स से, मुझे लगा आप अभी के इलेक्शन की बात। नहीं, मैं 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैड डिक्लेयर्ड मी एज विनर इन द नाइट एंड देन अगले दिन सुबह चेंज हो गया। खैर वो एक था, यू वर देयर इन कराची इन दोस डेज, सो यू नो। सो द इशू इज नाउ कराची की पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट है। कराची इज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग सिटी। कराची के लोग बड़े जबरदस्त, वो एंटरप्राइजिंग लोग हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं जिसे कहते हैं। और कराची अगर उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। कराची को आपने नहीं उठाया, आप उल्टे भी लटक गए, पाकिस्तान नहीं ठीक होने लगा। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कराची से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो FBR पैसे इकट्ठे करती है, जरा कभी किसी से जाके पूछेगा उसमें से ड्यूटी के पैसे कितने हैं, कस्टम ड्यूटी, राइट, मोर देन टैक्सेस। बिल्कुल ऐसी है, मतलब कोई कंपैरेटिव एनालिसिस है ही नहीं, कितना कस्टम से लेते हैं और कितने कम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। तो सारा कस्टम का टैक्स किधर, कस्टम की ड्यूटी किधर कलेक्ट होती है? हमारे पोर्ट से। बिल्कुल। सारी एक्सपोर्ट हमारे पोर्ट से होती है। 95% ऑफ पाकिस्तान ट्रेड 95% पोर्ट में से जाती है, 95%। नाउ इंडस्ट्रीज की पोर्ट के करीब लगती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, एनर्जी पोर्ट के करीब लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। सारी चीजें ये पोर्ट के अतराफ होती हैं। ग्लोबल फिनोमेना है समंदर के करीब होना, बिकॉज जो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पानी है। बिल्कुल। सेकेंड इज रेलवे, तीसरी गाड़ी है, और सबसे महंगी इज ऑफ कोर्स एयर फ्रेट। नाउ कराची वालों ने हमें दिया है वोट। कराची का एक पैकेज है जो कि एक डिटेल्ड स्टडी सर्वे उसके ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम अनाउंस करेंगे कि हमने करना क्या है। ये नून लीग इलेक्शन से पहले $24 करोड़, पता नहीं 24 अरब रुपए का कराची पैकेज में से एक 24 रुपया भी नहीं दिया, वो अनाउंस करके चले गए। जैसे कि वो नवाज शरीफ ठट्टे में उतरते थे वहाँ एयरपोर्ट 50 एयरपोर्ट उन्होंने अनाउंस किए थे, तो एक उन्होंने जहाज उधर कोई लैंड नहीं किया। सो इस तरह करने का कोई फायदा नहीं है। हमने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हम एक डिटेल सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे एंड देन वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। वरना ऐसे अनाउंसमेंट करने का देयर इज नो एडवांटेज। बिल्कुल आप अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे, कौन को भी बेवकूफ बना रहे। तो कराची का पैकेज अब अनाउंस होगा जिसमें फ्रॉम ट्रैश कलेक्शन टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू कनेक्टिविटी टू एनर्जी, सारी चीजों का कंपाइल होगा। एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सब चीजें कराची में। रेलवे, ऑफ कोर्स सर्कुलर रेलवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजें मिक्स होंगी। मिसिंग पर्सन अगर किसी को गलत उठाया, मैं तो कहता हूँ कि आप मिसिंग पर्सन होना ही नहीं चाहिए। कोर्ट में लाएं, अगर उन्होंने गलत किया उनको, हमारा प्रोसिक्यूशन वीक है। हाँ। सामने वाला वकील लगता है 20 लाख रुपए दिन का, आपके वकील की महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए होती है। सो देयरफॉर आपको प्रोसिक्यूशन ठीक करनी होगी, आपको एक जो नेशनल लेवल पे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना होगा, बड़ी सारी चीजें करनी है। अभी भी ये गुड फेथ में है कराची के हक में, इससे आपकी पार्टनरशिप एट स्टेक नहीं है। क्यों पार्टनरशिप एट स्टेक होगी? मैं तो कहता हूँ क्योंकि वो लोग जो अभी MQM के जो लोग इलेक्ट होकर हमारे साथ बैठे हैं, उनसे आप जाके मेरा पूछे, मैं
میں نے جتنی مخالفت کی ان کی شاید کسی اور نے شاید نہ کی، اور کراچی میں رہتے تھے، بعد میں ساروں نے شروع کی. میں تو پہلے دن سے کہتا تھا الطاف حسین 2 نمبر آدمی، پہلے دن سے کہتا تھا، کوئی نام لینے کو تیار نہیں تھا، تو میں کہتا تھا یہ الطاف حسین اس شہر کے اندر قتل و غارت کرائیے فلاں فلاں ڈمبو. لیکن یہ جو لوگ ابھی ہیں ان کے اس میں ایک بڑی میجورٹی ایسی ہے جو صاف ہے، مطلب ان کے اوپر کوئی آپ ایسے سو دیرفور یہ خود بھی چاہتے ہیں کراچی بہتر ہو، کیوں نہیں چاہیں گے؟ اگر نہیں چاہے ہوتے تو سارا ووٹ ان کا یہاں پر تو اب ایکچولی ہم کو بھی اور ان کو بھی، اور جو بھی جماعتیں ہمارے ساتھ کولیشن میں ہیں، میں تو بینگل صاحب کو بھی کہوں گا کہ بلوچستان میں آدھی میری کوسٹ لائن ہے، میری پوری کوسٹ لائن گواتے رہ جاتی ہے 700-800 کلومیٹر، 1080 میں سے بلوچستان میں 700-800 کلومیٹر، زیادہ تو ادھر ہے. بی اے پی بھی وہاں پر بھی سب کو ملا کے فار ایوری بڈی. ایک میرا میسج بھی یہ ہے کہ دیکھیں اپنی ذات سے ہٹ کے سوچ رہے ہیں نا یہ، اگر آپ کیونکہ دیکھیں نا آپ، میرا اسٹیٹمنٹ ہے آئی سرو ایٹ دا پلیزر آف دا پرائم منسٹر بٹ آئی ہیو ٹو سرو ٹو پلیز مائی کانشنس. بالکل. ایک بلکہ آپ نے بڑا اچھا سا کوٹ یہاں پر لگایا ہے جو ضمیر کی بات کرتا ہے، اور اگر آپ پورا دن وہ پڑھتے رہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ویری ہائی کانشیس. کیونکہ میں نے ادھر پیچھے آیت الکرسی میں نے لگائی ہے، وہ میری مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے بازو وطو سے منتشا وطل منتشا ایک بڑی اچھی قرآن شریف کی آیت ہے. یہ انسان کی اوقات ہے بس، بالکل، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کی. اس لیے آپ نے اپنے لیے بڑے میں نے رکھے ہوئے نا، اور سامنے یہ میرا طرز زندگی ہے جو اگر آپ کہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. میرا شعر یہ میں ہر وقت پڑھتا ہوں کہ دیکھیں نا، میں پہلے شعر پڑھنے سے پہلے اس کو ایکسپلین ضرور کروں گا. کوئی بھی آپ غلط کام کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ آپ کو ضرور بتاتی ہے ایک دفعہ کہ یہ غلط کام کر رہے ہو. اگر آپ اذان کی آواز سنیں اور نماز نہ پڑھیں تو آپ ایک دفعہ آواز ضرور رہے گی کہ نماز کے ٹائم ہو گیا، پڑھ لو، قضا نہیں ہونی چاہیے. آپ لال بتی پہ کھڑے ہوں 2 بجے ضرور دیکھتے کوئی نہیں آ رہا، یار نکل جاتے کوئی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ جب یہ سوچتے ہیں نا وہ آواز ہوتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ ہوتی ہے ضمیر کی آواز. اور میری نظر میں ضمیر کی آواز اللہ تعالیٰ ٹاکنگ ٹو یو. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیٹ از ہز وے آف کمیونیکیشن. اس نے آپ کو دیا ہے 5 دفعہ نماز پڑھو، مجھ سے بات کرو. وہ جو ضمیر کی آواز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آواز آپ کو میسج ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا شعر بڑا اچھا ہے، میں بڑے زمانے سے اسی میں بلیو کرتا ہوں. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. کیونکہ وہ ضمیر کا ہی سودا تھا نا. وہ مانگتا کیا تھا یزید؟ وہ تو ووٹ مانگ رہا تھا نا، ووٹ آف کانفیڈنس ہی مانگ رہا تھا نا، اور کیا مانگ رہا تھا. دیٹس ویری ہارٹننگ. میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کیونکہ آپ نے اپنے لیے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کیے، آپ کو خود یو ہیو ٹو جسٹیفائی ٹو اٹ. یہ بتائیں کہ اب چلیں یہ ساری باتیں ہوئی، دیر از اے کوشچن ایٹ دا لاسٹ دیٹ آئی ہیو ٹو آسک، بلکہ چلیں اوکے میں بھی پوچھتی ہوں، فشریز کے بارے میں بتا دیں. فشریز کو وہاں پر کیا حال ہوا ہے ہماری کوسٹل بیلٹ پہ، ساحلی پٹی پہ، آلدو یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے صوبوں کی، اس میں آپ کے پاس آپ کی کتنی ان کی کوآپریشن ہے اس معاملے پہ کہ وہ ایٹ لیسٹ جو فشر مین ہیں اور جو اپنا روزگار زندگی وہاں سے چلاتے ہیں وہ کیا کریں اب آگے جا کے؟ کراچی سے نا بالکل نثار برائی کا نام سنا ہوا؟ بالکل سنا ہے. کہاں ہے آج کل وہ؟ یہ نہ مجھے پتا ہے، یہ تو آپ نے مجھے بتایا. ظاہر بلوچ کا بھی نام آپ نے سنا، یہ بھی آپ مجھے بتائیں کہاں ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے فشری سے کنیکٹڈ. جب 18th امینڈمنٹ ہو گئی، میں آپ کو جب بابر غوری صاحب کا ہے آپ کے بابر غوری کو انشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت دی، میں اس کو ہیوسٹن سے پکڑ کے لا کے جیل میں ڈالوں گا انشاءاللہ. میں آن کیمرا کی لائیو شوز میں بھی کہہ چکا ہوں ایڈٹ مت کیجیے گا اس کو، اور نکال کے بلکہ اس کو بھیج دیجیے گا. میں اس کو پکڑ کے لا کے بند کروں گا. زارا آپا کا جو قاتل تھا نا، زارا شہید کا، وہ کے پی ٹی کا امپلائی تھا، ہائرڈ بائی بابر غوری. اوکے، تو یہ بچ کے نہیں جا سکتا پاکستان سے بھاگ کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے پہ معافیا مانگتا ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. جن لوگوں نے تباہ کیا پاکستان کو، یہ کوئی لوگ تھے، یہ ان کا مقصد ہی پاکستان کو تباہ کرنے والا تھا. تو یہ ان کو چھوڑنا چاہیے ہمیں. نہیں اگر میں آپ کے پیسے کھا جاؤں تو یہ تو نہیں معاف کرنے لگے. آپ نہیں، if I do any wrong to you,
I will not You will have to forgive me or not forgive or me. not forgive. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اس سے معافی مانگو جس ہاں، کیا تم نے. صحیح. تو یہ جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ان کو چھوڑ دیں ویسی, یہ بھاگ گئے. اور آپ کے ابھی والے پارٹنر ان لوگوں سے بالکل پاک ہیں. میں ان کے سامنے بھی یہی بات کرتا ہوں. میرے ساتھ اٹھن بیٹھن میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کی ڈاؤن فال کا بہت بڑا ریزن بابر غوری ہے. اور یہ نام میں اس کا نہیں ہٹا رہا یہاں سے, کیونکہ جس دن یہ پکڑا جائے گا 4 دفعہ لکھا ہے. 4 دفعہ یہ نام یہیں لکھا رہے گا پھر بھی, لیکن الٹا کر کے لکھوں گا. آئی ول ٹرن اٹ اراؤنڈ سو ہی ول نو کہ یہ میں کبھی, تاکہ جو ادھر آئے میرے بعد وہ زندگی بھر یاد رہے. میں چھوڑوں گا اس کو. وہ ملک کا لوگوں کو مروا گیا, پیسے کھا گیا, اربوں ڈالر یہاں سے لے کے چلا گیا. اسلحے کے کنٹینر چوری کرائے, ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے ایک تہخانہ کھلتا ہے, کوئی گرینیڈ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن پہ رکھا ہے. یہ آپ ایگزامپل بنتے ہیں. آپ بچوں کو جو آپ سے یہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں, لیڈرشپ آپ کو کھڈے میں کھائی میں لے جائیں یا اچھے گرینر پیسٹرز پہ لے جائیں, یہ لیڈر کا کام ہے. مجھے پتا ہے اگر عمران خان صاحب مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہا اور میں کر دوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل نہیں دی سوچنے کے لیے کہ میں نے, وہ پہلی بات ہے ہم ایسے آدمی کے پیچھے لگے کیونکہ جو غلط کام جس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں سارے پیپلز پارٹی والوں کو کہتا ہوں تمہیں پتا ہے کہ زرداری نے چوری کی ہے اور تم بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے ہو پروو نہیں ہوا. آپ نے وہ اسپتالوں کی جو ٹویٹس کی ہیں دس ٹاکر دیٹ آئی ایم, میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ میں نے دیکھا اور پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے آپ کیوں ان کے ڈومین میں دخل انداز. آپ پاکستان نہیں ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ کو تو میں تو تنگ آ گیا ہوں بول بول کے ٹی وی چینل والوں کو. میں آپ کو کہتا ہوں میں سر چلے ذرا انٹیریئر سے, آپ پی ٹی وی ہے نا سر, آپ جا کے اظہار بند سے انہوں نے ڈرپیں باندھی ہوئی ہیں, لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, بلیاں وہ میٹرنیٹی وارڈ میں شیئر کے سائز کی ہو گئی ہے, پلاسینٹا کھا کھا کے بچے کھا جاتے. جو تباہی انہوں نے کی ہے انٹیریئر فلم کے اندر, اور آپ اور مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وائی کس طرح کوئی انسان سیدھا منہ بنا کے ڈیفینڈ کرتا ہے ایسے لوگوں کو, اور خود کیونکہ ملوث ہوگا پھر ایڈر اینڈ بیٹر کہلاتا ہے نا یہ لا کی قانونی زبان میں. تو یہ کیوں ایسے لوگ ہیں, کیا ہے. میں نے گاڑی خریدی بلٹ پروف 4 سال پہلے, بڑی سیٹ چھوٹ تھی ہے, وہ پیسے جمع کیے تو گاڑی خریدی. اتنی 1.5 کروڑ کی کتنے کی تھی, کیونکہ میرا بزنس باہر تھا. پھر بھی مطلب میں جو کماتا تھا در پالیٹکس میں 20 سال سے کر مائی فادر چلو اس وقت میں 45 تھا 47 تھا. جو پہلے سوال پوچھا پورے تو وہ کہہ رہا تھا ساخدار کی جی مجھے نہیں پتا میرے بچے کیا کماتے ہیں کیا کھاتے ہیں, میں بچوں کے کام میں دخل نہیں دیتا. تم ہر مہینے ان سے پیسے لے رہے ہو اور کہتے ہو ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کرتا کیونکہ بچے گفٹ کر رہے ہیں, اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم وہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹے مکار گندے لوگ جنہوں نے اس ملک کا حال کیا. اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں, کوئی دیر از نو اسٹاپنگ پاکستان ناؤ. ابھی بھی انہوں نے بلاول صاحب نے یہ کہا ہے, اور چلیں آپ چلیں پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے اوپر اگر بات کر لیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ آپ نے دے دی شہباز شریف صاحب کو, پھر بھی آپ کے نیشنل اسمبلی کا ماحول برا کا برا, لیجسلیشن آج تک آپ مجھے بتائیں. میں پارٹی والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو وساخ جمہوریت تھا نا, چارٹر آف ڈیموکریسی بے نظیر بھٹو شہید نے سائن کیا تھا نا, تو پی ٹی آئی نے اس کی لاج رکھی ہے, انہوں نے رکھی. پی 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 نے سندھ میں نہیں دی ہمیں اپوزیشن تو پی ایس سی کو, تو ہم نے ایک شہباز شریف جیسے نیب زادے کو بھی ہم نے بنا دیا کہ یار چلو کم از کم اس شہید کی لاج رکھیں. یہ اس پہ بھی کام نہیں کرنے لگے. اس کا مطلب کیا ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک, دے جسٹ وانٹ ٹو کریٹ رکس. یہ شور ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے کرپشن کے کیسز کھل گئے. جے آئی ٹی پڑھے نا ذرا, کوئی جے آئی ٹی زرداری کی پڑھ تو لے, کہتا ہے جی 8 ارب روپے کدھر سے, یہ کون آدمی ہے مشتاق کہتا ہے میرا مالیشیا ہے, کسی مالیشیا کے اکاؤنٹ میں 8 ارب روپے ہوتے ہیں. سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں, خیر ان کو چھوڑیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے اس کی بتانی ہے کہ اس آپ کے کیس میں یا میں نے لا کے دیے وہ ڈاکیومنٹ میں لے کے آیا ہوں. عثمان ڈار صاحب نے جو ساری ابھی میں جو 52 جو اپر ایسٹ سائڈ میں وہ بیل ایئر کانڈومینیم میں جو اس کا پینٹ ہاؤس اور 1 بیڈ روم میں جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا, لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے وہ بیچ دیا بڑا پہلے, بیچ دیا تو ابھی تک اس کا ٹیکس کا بل میں نے کیسے نکال دیا. ابھی آپ جائیں آن لائن اس کے ٹیکس کا بل ابھی بھی اس کے نام پہ آ رہا ہے, تو میرے گھر کا ٹیکس بھی آپ بھر دیں میں آپ کے زیادہ پیسے آ گئے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ امریکہ ہے, یہاں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, سب ڈاکیومنٹڈ ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے فائلوں میں پیسے رکھے تو تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنونس کر لیں گے کہ یہ قومی مفاد میں ہے, کیونکہ آپ کو یہی کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یو ہیو. قومی مفاد نہیں ہوتا, قانون ہوتا ہے.
قانون کی بات, there is never a wrong time to do the right thing, and there is never a right time to, always the time is always right to do the right thing. آپ ہمیشہ سچ بولیں, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یا تو اللہ میں یقین ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا آخری میں واقعہ سنانے لگا چھوٹا. جب میں 1990 میں پہلی دفعہ باہر جا رہا تھا نا امریکہ, شاید دوسری دفعہ جا رہا تھا, پہلے میں ایک نائجیریا رہا تھا 10 مہینے, زندگی میں ایک ہی دفعہ نوکری کی ہے. تو اپنا بزنس کوئی میں لیدر کا یہ کوئی ود کپل آف فرینڈز آئی واز گوئنگ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. 22 سال کا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں, جانے لگا ہوں امریکہ. تو میرے ابو نے جب میں جانے لگا ایئرپورٹ پہ, آج تک مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں, جب میں جانے لگا ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے مجھے کہا جاتے آتے کہ بیٹا میں نے کبھی تمہیں سور کا گوشت نہیں کھلایا. تو مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں دور, پتہ نہیں کتنی دور, پہلی دفعہ چھوڑ گا, تو آگے سے وہ مجھے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں کہا جی میں تو گھر میں نہیں الاؤ کرتا کبھی الکوہول ڈرنکس, تو یہ سور کدھر سے کھاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, جو تم کماؤ گے وہی اپنی مجھے بھیجو گے, اپنے بھائی بہنوں کو کھلاؤ گے, کل شادی ہوگی بچوں کو کھلاؤ گے. حلال کی کمائی, حلال کی کمائی کھاؤ گے تو حلال کھلاؤ گے, حرام کی کمائی کھاؤ گے تو حرام کھلاؤ گے. تو حرام کی کمائی کھانا, اس کے صرف حرام کی کمائی سے تو گوشت لوگ اس میں اور سور کے گوشت میں فرق ہی کوئی نہیں. پہلے کلیئرٹی لے آئے اپنی لائف میں کہ واٹ آر وی ہیئر فار, مقصد کیا ہے, دین یو موو فارورڈ. اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں میں, یہ تو سب کچھ ہی تیار ہے. آپ پتہ ہے سارے مغل بادشاہوں کی ہسٹری پڑھ لیں, والد کو مار کے بھائی کو قتل کر کے وہ بادشاہ بن گئے. مطلب یہ پاور کی پاور کی یہ پاور کی ہوس ہے. اصل میں پاور از ود اللہ تعالیٰ, نتھنگ ایلس. وی آر ناٹ ایون فون. ابھی بھی جو آپ کے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ کر این آر او ہو گیا. میں تو خود اس کو اپوز کر رہا تھا. آپ کا خود بھی یہ خیال ہے کہ میں تو این آر او تو نہیں ہوا, لیکن آئی اپوز. یہ کہا ہم انٹرنیشنلی کیا آپ سارے کر رہے تھے نا, لیکن آپ یو گیو ان دیم. تو باس نے کیا نا فیصلہ, تو باس نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے اگر کی ہے ڈیل تو چلو ہم اس کی راز رکھیں گے, تو کریں. اب یہ کام کر لیں, وی ایون گیو دیم دیٹ. کریں نا کام, نہیں کرنے لگے, یہ ابھی بھی نہیں کرنے لگے, ڈیسک پوس بجا کے چلے جاتے ہیں. پھر کیسے چلے گا ملک؟ 5 سال کیا کریں گے؟ اور کیا پارلیمان کے باہر بھی یہ لوگ یہ جنگ لے جائیں گے یا لاسٹ کمنٹس ان دن بھی؟ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں. کیا یہ پارلیمنٹ کے باہر کریں گے؟ یہ ابھی پاکستان ایسے, میں آپ کو یہ لاسٹ کامنٹ ہے نا, انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی میں آپ کو کیمرے میں دیکھ کے صاف کو کہنا چاہتا ہوں, جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کو, دس کنٹری از ناؤ اوپن فار بزنس. اگر آپ آج اپرچونٹی اویل نہیں کریں گے پاکستان کے اندر آگے اپنے بزنس سیٹ کرنے کی, چاہے آپ آئی ٹی بزنس میں ہو, چاہے آپ کنسٹرکشن میں ہو, چاہے آپ جس بزنس میں بھی ہو, جو آپ نے باہر ملک سے سیکھا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, جو آپ نے کمایا ہے, اگر آپ انٹرپرینور ہیں یا اف یو آر اے بگ بزنس ہاؤس, پاکستان از دا پلیس ٹو بی. دس از دا لینڈ آف اپرچونٹی, نو ویئر ایلس. علی صاحب پارڈن, لیکن یہ ہے لاسٹ کمنٹ, 18ویں ترمیم کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو کچھ نہیں کر رہے. بڑی ہم نے 18ویں ترمیم سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا کے پی کے. بالکل بالکل. اگر نیت تھی نا تو ہم نے پورا ایجوکیشن سسٹم پہ ڈال دیا. جب آپ وفاق میں آ گئے تو ہمیں یہ کریں نا, ان کو کس سے روکا ہے؟ ایجوکیشن ان کے پاس ہے, سندھ میں کریں, کیسے روکا ان کو؟ اسپتال نہیں کیا جا رہا, صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا, جو کہ بلاول صاحب. اچھا بائی دا وے, یہ جو ہوگا نہیں ہوگا دس از ڈبیٹ, لیکن 18ویں ترمیم یا کانسٹیٹیوشن یہ مین میڈ ہے نا, اٹ از ناٹ اے ڈیوائن ڈاکومنٹ. ڈیوائن ڈاکومنٹ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا ہے جو آپ کے پاس ہے, قرآن شریف. باقی تو بائبل میں بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہو گئی ہے, تورا کا پتہ نہیں چل رہا. تو اب یہ بھی سبجیکٹ ٹو چینج ہے. تو میں آپ نے جانا ہے یہاں سے پوائنٹ اے, اور اگر ٹریفک زیادہ ہے تو آپ کہتی ہیں میں یہاں سے ڈائیورژن لے کے جاؤں گی, تو راستہ بدل کے جانا تو اپنے وہاں ہے نا. یو نیور چینج یور, آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے اس پہ تو نہیں کمپرومائز کر رہے آپ. ٹو گیٹ ٹو اٹ آپ کمپرومائز کر رہے. ہم نے کوئی اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہوئی کوئی چینج چونج کی, لیکن اگر اس میں کوئی چیز بہتر کے لیے اگر کوئی ڈسکشن ہوگی تو بہتری کے لیے ہوگی تو کریں. مطلب اٹس ناٹ اے ڈیوائن ڈاکومنٹ, اٹس اے مین میڈ ڈاکومنٹ. اگر اس میں کوئی چینج ہونی تو ہوئے, ویل ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ, اینڈ اگر پاکستان کے لیے اچھا ہے تو دے شوڈ ناٹ سے نو. Ali Haider Zaidi صاحب, what a pleasure to interview you. This was a very candid conversation. بہت ہی آنےسٹ قسم کی باتیں ناظرین آج کی اس نشست میں ہوئی. ایکسکلوزیو رونڈیوو ود علی حیدر زیدی صاحب, فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرز. پچھلوں کی بھی باتیں اور آنے والی فارورڈ لکنگ بھی باتیں. امید ہے یہ نشست آپ کو اچھی لگی ہوگی. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.